مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں اونچے بتا دیے ہیں. ان کے مثال کوئی ایسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیجیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ بیکس پناہ میں حدیث درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم عزت مآب واجب الاحترام حاضر جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد اقبال رضوی دامت برکاتہم العالیہ دیگر حفاظ ثنا خان حضرات
اور نوجوانان ملت اسلامیہ، آج ہم سب لوگ انتہائی خوبصورت باوقار موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ محترم تنظیم حسین صاحب اور محترم صدام حسین صاحب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اپنی خوشیوں کا زینہ طے کر رہے ہیں اور اپنی خوشیوں کے اس موقع پر اپنے محبوب کی محفل سے رہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہماری ہر خوشی ادھوری ہے جب تک مصطفیٰ کی یاد نہ ہو۔ ہماری ہر خوشی ادھوری ہے جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہو جائے، اور غلامی کا حق بھی یہی ہے۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعے پیش کر کے اپنے موضوع کو آگے چلاتا ہوں۔ وقت مختصر ہے، مہمان گرامی تشریف فرما ہے، میزبانوں کے لیے بھی وقت چاہیے کہ وہ مہمانوں کی دلجوئی کر سکیں۔ ایک احد کا میدان ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ابتلا اور آزمائش کی گھڑیاں آئیں، زخم لگا، لہو ٹپکا، جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آ گئے، پروں کو بچھا کر ہاتھوں کو پھیلا کر عرض کی یا رسول اللہ، اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا قیامت تک زمین کسی سبزے کو جنم نہیں دے سکے گی، یہ خون کا قطرہ آپ مجھے عطا فرما دے۔ میں یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے تحفۃ الصلاۃ الی النبی المختار، اور اس کے حاشیے میں یہ روایت موجود ہے۔ حوالے کی ذمہ داری صاحب کتاب پر، میں نے جہاں سے جو پڑھا وہ آپ کو سنائے دے رہا ہوں۔ جبریل امین نے درخواست کی یا رسول اللہ، یہ خون کے قطرے مجھے دے دیں، میرا درجہ بڑھ جائے گا، میرا مقام بڑھ جائے گا، مجھے آپ کے خون سے نسبت مل جائے گی۔ توجہ نہیں کی آپ نے، میں نے ایک جملہ بولا، آپ کے خون سے نسبت مل جائے گی، میرا درجہ بڑھ جائے گا۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کے خون کی جو نسبت ہے وہ درجے بڑھاتی ہے، اور یہ وہ درجے ہیں جن کو لینے کے لیے جبریل امین بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ جب خون کے رسول کے خون کی نسبت ملنے سے جبریل کے درجے بڑھتے ہیں، تو پھر اس حسن و حسین کو کیا سمجھے جو بنے رسول اللہ کے خون سے ہے۔ رسول اللہ کے خون کی نسبت درجے بڑھاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائے، میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ خون کے قطرے جبریل میں نے تجھے نہیں دینے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی کسی کو نہ کی نہیں، آج کیوں؟ فرمایا نہیں جبریل، یہ خون کے قطرے تجھے نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ میں محفوظ رکھوں گا، اور خون کے ان قطروں سے قیامت والے دن اپنے رب کے ساتھ سودا کروں گا۔ اپنے خون سے قیامت والے دن اپنے رب سے سودا کروں گا۔ یا رسول اللہ کیا سودا کریں گے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میری گناہ گار امت آئے گی، میری نافرمان امت آئے گی، یہ گناہوں کا بوجھ لے کر آنے والے جب آئیں گے تو رب تعالیٰ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تیری امت نے میری نافرمانی کی ہے، تو میں خون کے قطرے پیش کر کے کہوں گا مولا تیرے بندوں نے مجھے ستایا، میں نے انہیں معاف کر دیا، میری امت نے تیری نافرمانی کی ہے، تو مجھے
توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نبی یہ بھی تو سودا کر سکتا ہے نا کہ مولا دیکھ میرا جو خون بہ گیا ہے اب میرے حسین کو بچا لے۔ میرا نبی یہ بھی تو سودا کر سکتا ہے نا کہ اے میرے مولا کریم میرا جو خون بہ گیا ہے میرے حسن کو زہر سے بچا لے۔ اپنے حسن کو بھی قربان کیا، اپنے پیارے لاڈلے حسین کو بھی قربان کیا، لیکن جب سودا کیا تو بچانے کے لیے درخواست کی تو امت کے لیے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ میرا نبی جانتا ہے کہ حسین میرے خون سے ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں، اس سے تو میری امت کو بچانا ہے۔ یہ بچنے والا نہیں، یہ خود بچانے والا ہے۔ اب ضرورت میرے حسین کو نہیں، ضرورت امت کو ہے، کیونکہ اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ حسین کے پاس تو علی اصغر ہے، علی اکبر ہے، عباس ہے، حسین کا دامن تو بھرا ہوا ہے، اگر خالی دامن ہے تو میری امت ہے۔ سوال امت کا کیا، ایک موقع یہ، دوسرا موقع عید کا دن، توجہ ہے، ہر صحابی ایک ایک دمبا لیے کھڑا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ مولا علی کی ڈیوٹی لگائی، پیارے علی تو میرے لیے 2 دمبے لے کے آ، چت کبرے لے کر آ، سونگوں والے لے کر آ، بنے ہوئے لے کر آ، خوبصورت لے کے آ۔ یا رسول اللہ قربانی ایک کی طرف سے ایک ہے، 2 کیوں؟ فرمایا ایک محمد کی طرف سے، دوسری امت محمد کی طرف سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت و اہل بیت۔ تو میرے دوست میں آپ کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں، ایک احد کا دن ہے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر مصائب و انعام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، چہرہ انور زخمی ہے، ضرب لگی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، خون بہا، امت کو پھر بھی نہیں بلایا، عید کا دن آیا امت کو پھر بھی نہیں بلایا۔ مصطفیٰ نے اپنی خوشیوں میں بھی امتی کو یاد رکھا ہے، اپنے غموں میں بھی امتی کو یاد رکھا ہے۔ اگر وہ نبی ہو کر اپنی خوشیوں میں امت کو یاد رکھتا ہے تو امتی کا بھی حق بنتا ہے اپنی خوشیوں میں مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی خوشیوں میں مصطفیٰ کا ذکر کیا کرے۔ تنظیم حسین اور صدام حسین تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنی غلامی کا حق ادا کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یا اللہ یا رسول اللہ میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ہماری کوئی خوشی تب تک خوشی نہیں جب تک مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذکر مصطفیٰ کے لیے میں نے سورہ بلد کی پہلی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم لیتا ہوں، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ۔ کیوں؟ اس جملے کو بول کر شہر مکہ کی قسم لی اور پھر اسے مطلق نہیں چھوڑا۔ جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قسم لیتا ہے لعمرو کا، اے معبود مجھے تیری زندگی کی قسم۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے نا لعمرو کا، محبوب تیری زندگی کی قسم۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محض بشر ہے تو بشر تو اپنی زندگی میں کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے، مختلف حالتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، کبھی وہ حالت بھی ہوتی ہے کوئی وقت کا شیخ الحدیث بھی کیوں نہ ہو لیکن مسجد میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی بشر کے تقاضے ہیں، بشریت کے تقاضے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ کبھی آدمی پاک ہوتا ہے کبھی ناپاک ہوتا ہے، کبھی غیظ و غضب میں ہوتا ہے، کبھی مسرت اور شادمانی میں ہوتا ہے، کبھی افراط کبھی تفریط۔ بشریت میں تو مختلف مناظر آتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہی کہا کہ اے محبوب تیرے عبادت میں کھڑے ہونے کی قسم،
لعمروں کا تیری زندگی کی قسم، اور پھر اسے مطلق چھوڑ دیا. یہ نہیں کہا تیری زندگی کی قسم جب تو راتوں کو جاگتا ہے، تیری زندگی کی قسم جب تو نمازیں پڑھتا ہے، تیری زندگی کی قسم جب تو تلاوت کرتا ہے. نہیں، خاص نہیں کیا، مطلق چھوڑ دیا. تیری زندگی کی قسم، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لمحہ اس کا فیصلہ ہے. مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کا فیصلہ ہے. کسی لمحے پر بھی کوئی انگلی اٹھانے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے، کسی کو جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی لمحے پر انگلی اٹھا سکے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آئے، تشریف لائے، صبح نماز فجر کا وقت ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، تکبیر پڑھ دی گئی، سرکار مدینہ سے جلدی جلدی پھر گھر تشریف لے گئے. پھر جب لوٹ کر واپس آئے تو زلفوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. صحابہ کرام سے فرمایا مجھ پر غسل لازم تھا، میں آ گیا، پھر نماز سے پہلے جا کر غسل کر کے آیا ہوں. اب کچھ لوگوں نے اس حدیث کو پڑھا اور پتہ کیا سمجھا، لوگوں کو بتا دیکھو نبی پر غسل واجب تھا اور بھول گئے، مسجد میں آ گئے، تکبیر ہو گئی، اب یاد آیا کہ مجھ پر تو غسل واجب ہے، لہٰذا جا کر غسل کر کے آئے. عام سے عام بھی آدمی کیوں نہ ہو، اگر غسل واجب ہو بھولتا تو کوئی نہیں، بھولنے والی بات ہی کوئی نہیں. اور سنیوں سے پڑھو، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. میرے نبی علماء اہل سنت نے یہ بتایا کہ میرے نبی مسجد میں آئے، پھر آ کر گئے، جا کر نہا کے آ گئے، تو پھر صحابہ نے کچھ پوچھا تھا، بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نبی نے بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نبی پر کیوں بھی حالت طاری ہو جائے، ناپاک نہیں ہوتا. اگر ناپاک ہوتا تو مسجد میں نہ آتا. کسی کو سمجھ آ گئی، کسی کو سمجھ نہیں آئی، کسی کو سمجھ آ گئی، کسی کو سمجھ نہیں آئی، جنہیں نہیں سمجھ آئی میرے نبی نے اور کھول دیا. فرمایا جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اپنے اپنے دروازے بند کر لو، کیونکہ کبھی مسجد میں آنے والے ہوتے ہو، کبھی نہیں ہوتے. صرف 2 دروازے باقی رکھنا. کون سا؟ ایک صدیق اکبر کا، دوسرا مولا علی کا. یا رسول اللہ ان پر بھی تو غسل واجب ہوتا ہے. فرمایا یہی تو بتانا ہے، یہی میرے 2 ساتھی ہیں، ہر حال میں مسجد آ سکتے ہیں، یہ ناپاک ہوتے ہیں. آج بھی مسجد نبوی شریف میں باب السلام سے داخل ہوتے ہی بائیں طرف مڑ جائیں تو ساتھ ہی دروازہ جو ہے نا، باب السلام کے ساتھ والا دروازہ، اس کے اندر مسجد نبوی کے اندر لکھا ہوا ہے حاضی خوخاتو ابی بکر صدیق. یہ وہ دروازہ ہے ابو بکر صدیق کا جو مسجد میں کھلا کرتا تھا. فرمایا میں نے یہی تو بتانا ہے کہ میرا صدیق ناپاک نہیں ہوتا، میرا علی ناپاک نہیں ہوتا، جو بھی حالت وارد ہو جائے یہ ناپاک نہیں ہوتے دونوں صحابی. پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جس کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے، تو جس کا کلمہ پڑھ کے یہ تکلیف بھی نہیں لکھا وہ نہیں کتنا پاک ہو. مطلق چھوڑ دیا. لعمروں کا تیری زندگی کی قسم، تیری پوری زندگی اس قابل ہے کہ اللہ تیری قسم، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، یا پھر آپ کی بزرگی کے ایام ہو، محبوب تیری پوری زندگی کی مجھے قسم ہے. اچھا نبی کے لیے تو یہ کہا، پھر فرمایا واللیل، تیری زلفوں کی قسم، جس حال میں ہو قسم. آگے شرط کوئی نہیں، آگے شرط کوئی نہیں، میں یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. لعمروں کا تیری زندگی کی قسم، مقید کوئی نہیں. واللیل، تیری زلفوں کی قسم،
آگے قید کوئی نہیں. لیکن جب شہر مکہ کی قسم لی نا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم. آگے ہی فرما دیا وانت حل بہذا البلد، ہر وقت شہر کی نہیں قسم، تب قسم جب تو رہتا ہے. زندگی کی قسم آزاد چھوڑ دی، تیری زلفوں کی قسم آزاد چھوڑ دی، تیرے چہرے کی قسم آزاد چھوڑ دی، کس حال میں ہو ہر وقت قسم. لیکن جب شہر مکہ کی قسم لی تو پھر آزاد نہیں چھوڑا، قید لگا دی. کون سی قید؟ وانت حل بہذا البلد. محبوب لوگ سمجھیں گے یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے قسم لی جا رہی ہے، لوگ سمجھیں گے اجر اسود کی وجہ سے قسم لی جا رہی ہے، لوگ کہیں گے تیرے دمدم کی وجہ سے قسم لی جا رہی ہے، لوگ سمجھیں گے رکن یمانی کی وجہ سے قسم لی جا رہی ہے، کوئی کہے گا مقام ابراہیمی کی وجہ سے قسم لی جا رہی ہے، کوئی کہے گا حکیم کعبہ کی وجہ سے قسم لی جا رہی ہے. نہیں، کوئی بھول میں نہ رہے. انت حلم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم تیری وجہ سے لے رہا ہوں. میں شہر مکہ کی قسم تیری وجہ سے لے رہا ہوں. جب تو شہر مکہ میں ہے تیرے شہر مکہ کی قسم، پہلے بھی نہیں بعد میں بھی نہیں، بس شہر مکہ کی قسم جب تو اس میں ہے. شہر مکہ کی قسم جب تو اس میں ہے. ایک قانون ہے، جب کوئی حکم دیا جائے اور اس حکم کی علت بیان کر دی جائے تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم ثابت ہوتا رہے گا. سمجھائی؟ مثلا یہ شادی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے صدام صاحب کے والد کو جن کے سال ثواب کے لیے محفل ہے بہت ہو گیا. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کسی مہمان کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتے صدام بیٹا ہر آنے والے کو پانی پلایا جا رہا ہے، چائے پلائی جا رہی ہے. ایک مہمان آیا اور کہا بیٹا اسے کھانا کھلاؤ، یہ دور سے آیا ہے. جملوں پہ اسے کھانا کھلاؤ، یہ دور سے آیا ہے. اب کھانا کھلانے کا حکم دیا اور وجہ کیا بتا دی کہ یہ دور سے آیا ہے. اب دور سے آیا یہ علت ہے، یہ وجہ ہے. اگر وہ سیانا ہوگا نا تو وہ پتہ کیا کرے گا، اب دوبارہ باپ کے لب نہیں کھلنے دے گا، جو بھی دور سے آیا ہوگا اسے کھانا کھلائے گا. یہ مہمان دور سے آیا، یعنی دور سے آنا یہ علت ہے، جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں حکم ثابت ہوتا جائے گا. یہ قاعدہ اور قانون ہے. حکم دیا جائے اور اس کی علت بیان کر دی جائے تو جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم ثابت ہے. بولو تو صحیح یار کہا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم. صاف کہہ دیا محبوب انت حل بہذا البلد، تو جو یہاں رہتا ہے، تیرے قدم جو یہاں لگے ہیں، تو پتہ چلا کہ قسم اس لیے ہے کہ تیرے قدم یہاں لگے ہیں. جب علت یہی ہے تو پھر قاعدے کے مطابق مسئلہ یہ معلوم ہوگا کہ محبوب کے قدم جہاں جہاں لگتے جائیں گے اللہ وہاں وہاں کی قسمیں دیتا جائے گا. جہاں جہاں قدم لگتے جائیں گے وہاں وہاں کی قسمیں، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، لیتا جائے گا. اگر یہی قانون ہے، محبوب مکہ میں قسم مکہ کی، مدینہ میں قسم، اور محبوب یا غار ثور میں قسم غار ثور کی، محبوب غار ہرا میں قسم غار، بول تو صحیح، محبوب غار ہرا میں قسم غار ہرا کی. قانون یہی ہے، پھر دل کو ذرا وسیع کر لے. محبوب ہو علی کی آغوش میں قسم علی کی آغوش کی، محبوب ہو صدیق اکبر کے کندھوں پر قسم صدیق اکبر کے کندھوں. جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پائے گا. محبوب علی کی آغوش میں ہو تو علی کی آغوش کی قسم، محبوب صدیق کے کندھوں پہ ہو تو صدیق کے کندھوں کی قسم. محبوب قسم اس لیے ہے شہر مکہ کی کیونکہ یہاں رہتا ہے. پتہ یہ چلا شہر مکہ کے پاس بڑی شرافتیں ہیں. فیہ آیات بینات،
بڑی شرافتے ہیں، ہزاروں شرف باعث شرف ہے، لیکن قابل فخر جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جس نے شہر مکہ کو اللہ کی قسم کے قابل کر دیا کہ خدا قسم لے رہا ہے شہر مکہ کی، وہ نسبت ہے مصطفیٰ کی۔ علت بیان کر دی، اس علت کا ایک آخری فائدہ بتا کر گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ جواہری کی دکان پر چلے گئے، جوہر شناس، ایک ڈبی ہے، اس کے اندر ایک ہیرا ہے، کہا یہ ڈبی کتنے کی ہے؟ 1 کروڑ روپے کی۔ ڈبی کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 1 کروڑ۔ اگر کوئی اٹھا کر وہ ہیرا اس ڈبی سے اٹھا کر دوسری ڈبی میں رکھ دے، اب اس ڈبی کی قیمت کتنی ہے؟ 150 روپیہ۔ بھائی ابھی تو یہ 1 کروڑ کی تھی، کہیں گے اس کا وقت اس میں ہیرا تھا، قیمت ڈبی کی نہیں اس ہیرے کی تھی۔ اب ہیرا چلا گیا دوسری ڈبی میں، وہ جو 150 والی تھی نا وہ کروڑ کی ہو گئی، یہ کروڑ والی 150 کی ہو گئی۔ قیمت ڈبی کی نہیں، قیمت اس ہیرے کی ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم جب کہ تو اس میں ہے، اس شہر کی قیمت اس لیے ہے کہ تو اس میں ہے، جب تو اس میں ہے شہر مکہ کی قسم قیمتی یہ ہے، جب تو یہاں سے اٹھا مدینہ چلا گیا، اب شہر مدینہ کی قسم اب شہر مکہ میں وہ جوہر نہیں، اب وہ مدینے میں ہے۔ پتہ چلا قیمت بول تو صحیح، اور 150 سے 1 کروڑ پہنچا دیا، قیمت اس کی 150 روپیہ تھی، کہاں؟ علامہ اقبال نے تبھی تو کہا تھا اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، 150 سے 1 کروڑ تک چلا گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، سحر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، کہا میرے دنیا والوں، میرے شہر والوں، میرے ملک والوں، میں پتا چل گیا تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، اگر پستیوں کو ترقیوں میں بدلنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اگر پستی تمہاری ذات میں ہے اس سے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اگر پستی تمہارے محلے میں ہے اس سے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اگر پست تمہارا شہر ہے اس سے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اگر پست تمہاری قوم ہے اس سے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، جہاں جہاں تمہیں پستی نظر آتی ہے اس سے مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرتے جاؤ، وہی وہی پستیاں بلندیوں میں بدل جائیں، پستیاں بلندیوں میں بدل جائیں گی۔ نوجوانوں، وہ ہیرا جو 150 کی ڈبی کو کروڑ پہ پہنچاتا ہے، ہمارے سینے اگر تاریک ہیں، ہمارے دل اگر اندھے ہیں، ہماری آنکھیں اگر بے نور ہیں، اگر ہمارے دماغوں میں ہدایت کی شمع روشن نہیں، اگر ہم اتنے معمولی اور بے قیمت ہو گئے، اگر لوگ ہماری اہمیت کو نہیں پہچانتے، اگر پستیاں ہمارا مقدر بن گئی ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ اس سے سرکار کی شمع جلا لو دل میں، اس سے محبوب کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں نہیں ڈالا ہوگا۔ ارے تم کہتے ہو آج دنیا نہیں پہچانتی، اگر تمہاری قبر کو بھی دنیا سلام نہ کرے تو مجھے کہنا بس اس سے محبوب کی ایک شمع جلا لو دل میں۔ کون جانتا تھا ممتاز کون ہے؟ کون جانتا تھا ممتاز کون ہے؟ اس نوجوان کو جو سرکاری ملازم تھا، پتہ نہیں گلی محلے کے لوگ بھی پوری طرح پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے تھے، لیکن آج پوری دنیا اسلامی کا ہیرو بنا ہوا ہے اور پورے ملک کا بچہ بچہ اس کے نام پر مار پٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس کے محبوب کی شمع جلا لو دل میں۔ کتنے لوگ مرے،
مٹی میں مٹی ہو گئے، آج قدموں کے نیچے روندے جا رہے ہیں۔ خدا بھی کہتا ہے منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے بنایا، فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں لے جائیں گے، مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ مٹی سے بنے ہو مٹی میں چلے جاؤ گے، توجہ ہے، مٹی سے بنے مٹی میں چلے جائیں گے۔ یہاں جب زمین پر ہم چلتے ہیں، قدم رکھتے ہیں نا، جہاں پر زمین جس خطے پر بھی قدم رکھ لو، کبھی سوچو کہ ماضی میں یہ مٹی کی مٹھی جو میرے پاؤں کے نیچے ہے، گزرے ہوئے زمانے میں پتہ نہیں بادشاہ کے روپ میں تھی، پتہ نہیں وہ کس انداز میں، کوئی پہلوان تھا، کوئی بادشاہ تھا، کوئی حسین جہان تھا، کوئی محبوب اور دل ربا تھا، کوئی شاعر تھا، کوئی ادیب تھا، کوئی فقیر تھا، کون تھا؟ آج میرے مرتاؤں کے نیچے مٹی کی مٹھی بنا ہوا ہے۔ اس وقت سوچنا کہ آنے والے کل میں آج میں کسی کی مٹی پہ پاؤں رکھتا ہوں، آنے والے کل میں کوئی مجھ پہ قدم رکھے گا۔ مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جائیں گے، توجہ ہے، آج ہم کسی کی مٹی روند رہے ہیں، کل ہماری کوئی مٹی روندے گا۔ لیکن کچھ مٹیاں ایسی بھی ہیں، داتا علی اجمیری کے مزار پہ چلے جاؤ نا، پوری جوتے اتار دو، اب وضو بھی بنا لو، ہے تو وہ بھی مٹی، ہے تو وہ بھی۔ خواجہ اجمیری کے دربار پہ چلے جاؤ، جوتے دور اتارو، با وضو پاک ہو کے آؤ، تو یہ بھی مٹی میں ملے، یہاں کیوں پاک ہو کے آئے؟ انہوں نے اس کے سرکار کی شمع جلائی ہوئی تھی، اب ان کی مٹی پر کسی کا پاؤں نہیں آنے دیا جائے گا۔ ہاں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ میری مٹی ٹھکانے لگ جائے، میری مٹی پکیزہ ہو جائے، دنیا سلام کرے، تو کہتے ہیں اس کے سرکار کی اس شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کی قبر میں بھی اجالا ہو۔ یہ قانون صرف داتا صاحب کے لیے نہیں تھا، یہ قانون صرف خواجہ صاحب کے لیے نہیں تھا، یہ قانون صرف ممتاز قادری کے لیے نہیں، تو بھی سرکار کا فن تو صحیح، ساری کائنات تیری میں بنا دی جائے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج چنگیے دامہ بھی تھا، ورنہ گلشن میں علاج چنگیے دامہ بھی تھا۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، تیری یہاں خواہشیں نہیں پوری ہوتی، تیرے یہاں کوٹھی نہیں ملتی، کار نہیں ملتی۔ غازی ممتاز قاضی کے باپ کو سونے سے تولا، نہیں تولا، سونے سے تولا، کیوں؟ کیونکہ بیٹا مصطفیٰ کے نام پہ لگا۔ میرے دوست دیکھ، غازی تیرے اس کے باپ کو سونے میں تول دیا گیا، اب جو بیٹا پیدا ہوگا، جو اس کا بیٹا ہوگا، جو اس کا بیٹا ہوگا، جو اس کا جتنی بھی نسلیں ہوں گی، جھک جھک کر سمانا سلام نہیں کرے گا کہ یہ غازی کی نسل ہے۔ تو یہاں کہہ رہا ہے بس مجھے گاڑی چاہیے، مجھے کوٹھی چاہیے، مجھے بنگلے چاہیے، مسجدوں سے گھبرانے والے، مسجد سے راستہ موڑ کر جانے والے، کبھی غور کیا جو مسجد میں نہیں جاتا اسے تو علی کا نام لینے کا حق ہی نہیں ہے، میں حق کہہ رہا ہوں۔ اور میرا سلسلہ چشتی ہے، مولا علی کے قدموں سے جا ملتا ہے جا کے، سلسلہ چشتیہ مولا علی کے قدموں کی خیرات سے بنا ہے۔ مولا علی پیدا ہوئے مسجد حرام میں، کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی علی دنیا پر آئے تو سب سے پہلے جس فضا میں سانس لی وہ اللہ کا گھر تھا۔ ہمیں تو نیند نہیں آتی جب تک علی کا نام نہ لے، ہماری تقریریں کیسے ہو سکتی ہیں علی کا نام کے لیے بغیر؟ مولا علی نے سب سے پہلی سانس لی اللہ کے گھر میں، شہید ہوئے گھر میں، یعنی جب جہان سے جانے لگے تو آخری سانس بھی اسی فضا میں تھی۔
دنیا پہ آئے تو پہلی سانس بھی اسی فضا میں، دنیا سے گئے تو آخری سانس بھی مسجد میں اسی فضا میں، آئے اللہ کے گھر میں، گئے اللہ کے گھر سے، جس کی زندگی کا پہلا سانس اور آخری سانس اللہ کے گھر میں ہو، اس کا نام لینے والا مسجد میں جائے نا، وضو بنائے نا، تقی کو اپنائے نا، تو علی کی گرو سے دیکھا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے باپ کو مسجد میں شہید ہوتے دیکھا تھا نا، کربلا میں مسجد نہیں تھی، کربلا میں مسجد اس وقت نہیں تھی، تو میرے حسین یہ شعر بھی میرا اپنا ہی ہے، ایسا کوئی بات نہیں، تمہاری نظروں سے پی کر ہوا ہوں مست میں جب سے، جہاں رکھ دیتا ہوں پاؤں وہیں کھلتے ہیں میں خانے۔ فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، مسجد نہیں تو نہ صحیح، یہ وہ اور سجدے ہوتے ہیں جنہیں مسجد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ حسین کا سجدہ ہے، جہاں سجدہ ہو جائے گا وہی مسجد بن جائے گی، جہاں سجدہ ہو جائے گا وہی مسجد بن جائے گی۔ تو مسجد میں باپ، سجدے میں بیٹا ہوا شہید، سجدوں سے کیا لگاؤ ہے اس خاندان کا۔ تو اہل بیت تو سجدہ کرنے والے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہماری جانیں لاکھ بار کٹے اور میری سیدہ فاطمہ الزہرا جس دھرتی پر قدم رکھتی ہے اس دھرتی کے ذرے میں سے ایک ذرہ بھی نہ بن سکے، کیونکہ ان کا قدم بھی لاجواب ہے۔ مجھے تو مبالغے والا دن نہیں بھولتا، آگے آگے نبی، یہ میں فاطمہ الزہرا کے قدم کی بات کرنے لگا ہوں، آگے آگے نبی، پیچھے سیدہ فاطمہ، اس سے پیچھے حضرت مولا علی، دائیں طرف حضرت امام حسن، بائیں طرف امام حسین۔ ارے یہ کیسا نقشہ ہے، یہ کیسا نقشہ ہے، میں کوئی آگے سے دیکھے اسے نبی نظر آئے، کوئی پیچھے سے دیکھے اسے علی نظر آئے، کوئی دائیں طرف سے دیکھے اسے حسن نظر آئے، کوئی بائیں طرف سے دیکھے اسے حسین نظر آئے، چاروں طرف ہونے سے کدھر سے ہی دیکھے فاطمہ نہ نظر آئے۔ یہ مباہلے کا دل ہے، آگے نبی، پیچھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پیچھے علی۔ ترتیب بتاتی ہے، نبی کہتے ہیں آگے رکھوں گا میں قدم، میرے قدم پہ فاطمہ رکھنا تو قدم، اور فاطمہ کے قدم پہ علی رکھنا تو قدم۔ اگر نیچے سے زمین دیکھے اسے نبی کا قدم نظر آئے، اوپر سے آسمان دیکھے اسے علی کا قدم نظر آئے، اور زمین و آسمان کو فاطمہ کا قدم بھی نظر آئے۔ ساری رات اللہ کی عبادت کریں، صبح ہو تو رو کر کہیں مولا کوئی رات تو ایسی بنا دے کہ میں جی بھر کے تجھے سجدہ کر سکوں۔ اس سیدہ کا نام لینے کے لیے یہ نمازوں کی ضرورت ہے، اس خاندان کے شہزادوں کو سلام کرنے کے لیے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلاب، ہنوز نانے تو گفتن کمالے کے ادبی، ہزار بار اپنے منہ کو مشک اور غلاب سے کھولو تو اس خاندان کے شہزادوں کا آپ بھی نام لیتے ہوئے یہ ادبی لگتی ہے۔ تو وضو بھی نہیں کرتا، تو غسل بھی نہیں کرتا، تو اتنے دن ناپاک رہتا ہے، پھر تو علی کہتا ہے، پھر مجھے دکھ لگتا ہے۔ مجھے تیرے یا علی کہنے سے اعتراض نہیں، مجھے تیرے یا حسین کہنے سے اعتراض نہیں، جس انداز میں تو کہتا ہے نا اس انداز پہ اعتراض ہے۔ یہ پاک لوگ ہیں، ان کا نام لینے کے لیے پاک زبانیں چاہیے۔ سگریٹ پی کر علی کا نام کیوں لیتا ہے؟ نسوار منہ میں رکھ کر علی کا نام کیوں لیتا ہے؟ ہمیں علی سے بغض نہیں، جب علی کا جتنا مقام ہے اتنا احترام نہیں نہ ملتا پھر ہمیں تکلیف ہے۔ اگر محبت اہل بیت کی بات کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، محبت اہل بیت کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں ہے، لیکن محبت کا مطلب ہے تعظیم، مطلب کا مطلب توہین نہیں ہے۔
مطلب محبت کا توہین نہیں ہے. تو وہ فاطمہ الزہرا ساری رات سجدے کرنے والی، ہم سجدے ہی نہیں کرتے. جو علی مسجد میں پیدا ہوا، مسجد میں شہید ہوا، ہم مسجد میں نہیں جاتے. امام حسین کا سر سجدے میں کٹا، ہم سجدے ہی نہیں کرتے. نوکے نیزہ پہ چڑھ گئے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی، ہم قرآن ساری زندگی نہیں پڑھتے. حسینی دیکھو نا، ساری زندگی سارا سال مسلم لیگ کے نعرے، جو الیکشن آئے تو ووٹ پیپل پارٹی میں دے دو. ضابطہ تو نہیں نا. پھر تمہیں کی سمجھا جائے گا بھی تھی مسلم لیگ ہے کہ پیپل پارٹی ہے؟ نہ مینو مسلم لیگ نال غرض ہے، نہ پیپل پارٹی ہے. بطور مثال ہے، نعرے مارو مسلم لیگ دے تے ووٹ دو کہڑے ہوئے. میرے امام حسین تلوار کیوں علی اکبر نے شہید کروایا؟ کیوں علی اکبر کی جوانی کی؟ کیوں عباس سے بازو کٹے؟ اس واسطے کہ یزید نمازہ نہیں سی پڑھتا، بے نمازی تھی. نماز کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے امام حسین نے قربانیاں دی. ہم نمازوں کو ضائع کریں، یا حسین کہیں جب نماز کا وقت آئے پھر ہم نماز چھوڑ دیں. ہم نے نعرہ تو یا حسین لگایا، ووٹ کس کو دیا؟ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ یا حسین کہنے والوں کا بھی میں کام کرتا ہوں، نام تو لیتے. لیکن آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے. ہم تو صرف واضح کرتے ہیں کہ میرے دوستو، حسین کا نام بھی لو، حسین کا کام بھی کرو. تو یہ خوبصورت محفل جس کا پیغام یہی ہے کہ دوستو، اگر پست ہونا تمہاری پستیوں کا علاج ہے، قوت عشق سے ہر پست کو مانا کرو. تمہاری پستیاں بلندیوں میں بدل جائیں گی. تم تو کیا، تمہاری نسلوں کا سلام ہوگا. تم تو زندگی تو کیا، تمہاری قبر کو لوگ سلام کریں گے. شرط اتنی ہے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو. بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. سامنے مصطفیٰ سے جو لکھتا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا تمنا ہو گیا. چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا پردہ کا رنگ، دونوں عالم پہ چھڑک دو تم بدے خضرا کا رنگ. وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.